السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تقویٰ کے اوپر۔ تقویٰ کیا ہے؟ سالک کو جان لینا چاہیے کہ تقوی کا معاملہ ایک بہت ہی سخت اور مشکل ترین معاملہ ہے، اور راہ طریقت میں تقویٰ کو اپنانا ہی ہوتا ہے، اسے اپنائے بغیر چارہ نہیں۔ تقویٰ کی راہ پر چلنے کا قصد جو شخص کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شدت کی برداشت پر اپنے دل اور اپنے نفس کو مضبوط و مستحکم کر لے، یعنی قوت برداشت کو اپنی مضبوط کر لے، شہن شکتی کو اپنی پاورفل کر لے، شکتیمان کر لے، ورنہ اس راہ پر چلنے سے کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تقویٰ میں آسانی نہیں ہے بلکہ شدت ہے۔ شدت یعنی ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، تب تقویٰ آتا ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے کے اکثر صوفیاء نے، جو پہلے زمانے کے اولیاء کرام تھے، صوفیاء کرام تھے، انہوں نے پہاڑوں اور جنگلوں کی راہ لی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں سکونت اختیار کی، اور بلا شک و شبہ انہوں نے جنگلی گھاس اور پھل کھانے پر اکتفا کیا، یعنی اسی پر اپنی گزران ٹھہرائی۔ زندگی گزارنے کا ذریعہ، کھانے پینے کا ذریعہ جنگلوں میں کیا ملے گا؟ جو پھل ہیں، جنگلی پھل ہیں، اسی پہ، اور نہیں تو جو گھاس پھوس ہے اس کو کھاؤ، اس کو کھا کے انہوں نے زندگی گزاری۔ لیکن ہمارے جو بزرگان چشت اہل بہشت ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا، یعنی جنگل میں جا کے رہنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ دنیا میں رہ کر ترک دنیا کی ہے۔ دنیا میں رہ کر، جنگلوں میں جا کے ترک دنیا کر کے، پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے، گفاؤں میں جا کے نہیں رہے، بلکہ دنیا میں رہ کر ترک دنیا کی ہے، تقویٰ اختیار کیا ہے اور شدائد و مصائب کو برداشت کیا ہے، اور جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں، اور تقوی کی منزل رفیعہ پر گامزن رہے ہیں، اور تقوی کی راہ میں تمام مصائب و شدائد پر صبر اختیار کیا ہے، تمام مشکلات میں صابر رہے ہیں، اور تمام پریشانیوں کو جھیلا ہے، اور بڑی ہی جمع مردی اور صبر کے ساتھ اس راہ پر چل کر منزل تقویٰ حاصل کی ہے۔ دوستو، طریقت کی راہ میں تقویٰ اختیار کرنا ہی ہوتا ہے۔ حضرت مولا علیہ السلام کے اول خلیفہ، سلسلہ چشت اور تمام سلاسل طریقت کے اولین شیخ و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے تمام سلاسل ان سے جا کے ملتے ہیں، چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ جا کے حضرت خواجہ حسن بصری سے ملتا ہے، پھر جا کے مولا علی تک جاتا ہے۔ یہ مولا علی کے پہلے خلیفہ ہیں طریقت میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بازار فسادات کا شکار ہو چکے ہیں، وہ زمانے میں بتا رہے ہیں، قرون اولیٰ میں، کہ بازار فسادات کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا تم پہ لازم ہے کہ تم قوت لا یموت پر اکتفا کرو۔ یہ تقویٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بازار
فسادات کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا تم پہ لازم ہے کہ تم قوت لا یموت پر اکتفا کرو۔ یعنی جو شخص لوگوں میں زندگی گزار رہا ہو، اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ، محلے میں، شہروں میں، قصبوں میں جو زندگی گزار رہا ہو، اور وہی کچھ کھانے پر مجبور ہو جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اسے سمجھتے ہوئے ضرورت سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ یعنی اس کو کیا سمجھے؟ جو کچھ اس میں ہے اسے مقدار سمجھتے ہوئے ضرورت سے زیادہ تجاوز نہ کرے، یعنی زیادہ نہ کھائے۔ مقدار کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی شریعت کے ایک مسئلے کی بنا پر اگر 3 دن آدمی کو کچھ کھانا نہ ملے اور اس کو ڈر ہے کہ بغیر کھائے پیے وہ فوت ہو جائے گا، تو اس کو حق ہے کہ وہ بدن میں طاقت دینے تک کے لیے مقدار کھا سکتا ہے، یعنی تھوڑا بہت کھا سکتا ہے۔ تو صوفیوں کو بھی اور سالکوں کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اتنا ہی لینا چاہیے جیسا کہ ضرورت کے وقت مقدار کھانے کی جتنی اجازت ہے۔ یعنی جس طرح ضرورت کے وقت مقدار کھانے کی اجازت ہے، اسی طرح دنیا کی ان چیزوں کو استعمال کرے اور اسی قدر استعمال کرے جس سے اطاعت و عبادت کی طاقت پیدا ہو سکے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس سے کوئی نقصان شرعی نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عذر کو جانتا ہے۔ یعنی سالک کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اور سحر و افطار میں کم سے کم غذا کا استعمال کرے۔ حضور خواجہ خواجگاں غریب نواز حبیب اللہ جو سلسلہ چشتیاں کا آفتاب ہیں، ہندوستان اور بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے دین کے فروغ کا کام انہی سے لیا ہے۔ حضور کا لقب ہند النبی بھی ہے۔ خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے اپنی حیات مبارکہ میں اکثر روزہ رکھا ہے، اور آپ اکثر صوم داؤدی رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رضی اللہ عنہما کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت خواجہ قطب الاقطاب حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے خلیفہ اکبر اور جانشین ہیں، اور ان کے جانشین حضرت خواجہ قطب الاقطاب کے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہما۔ ان کا بھی یہی تھا، وہ تو ہمیشہ روزہ ہی رکھا کرتے تھے، یعنی روزے سے رہتے تھے۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہما کا بھی یہی معمول تھا۔ غرض کہ ہر چشتی بزرگ نے کم سے کم غذا کا استعمال کیا ہے اور اپنے مریدوں کو بھی یہی تعلیم دی تھی۔ سب نے ترک دنیا کی تعلیم دی۔ ترک دنیا ان بزرگوں نے دنیا میں رہ کر ہی کرائی ہے، کیونکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں تجرد کی زندگی گزارنا تو بہت آسان ہے، مگر دنیا میں رہ کر ترک دنیا کرنا بہت مشکل ہے اور دشوار عمل ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں اکثر مشائخان کرام اگر جا کر رہیں گے تو ان کا فیض خلق خدا کو نہیں مل پائے گا۔ اس لیے چشتی بزرگوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کو ترک کیا اور دنیا میں رہ کر دنیا والوں کے طعن و تشنا کو سہا اور انہیں فیض بخشا۔ درویشوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر ایک کو فیض پہنچائیں، چاہے وہ خود ان لوگوں سے تکلیف اٹھاتے رہے ہوں یا اٹھا رہے ہوں۔ درویش کہا ہی اسے جاتا ہے،
اور صوفی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی ذاتی رنجش کو بیچ میں نہ لائے. اگر کسی سائل کو، چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے اس کے ایک خاص دوست کی طرح کھڑا رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو دوستو، سالک کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس مردار دنیا سے اس کی مردار چیزوں کا کم سے کم استعمال کرے تاکہ نقصان شرعی نہ ہو، اور یہی تقوی کی بھی شرط ہے. دوستو، میں یہاں وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ دراصل تقوی ہے کیا، تاکہ سالکوں کے لیے اس پر عمل پیدا ہونا آسان ہو جائے. کیونکہ نفس امارہ کے فریبوں سے بچنے کے لیے سالک کی راہ میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ کے فریبوں سے بچنے کے لیے تقوی جو ہے وہ قلعے کا کام کرتا ہے. اگر اس کو اپنا لیا تو ایسا ہو گیا کہ آپ ایک جگہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے. اب غنیم دشمن آپ پر حملہ آور تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو تقوی ایسی چیز ہے. تو سالک کو سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں بطور خاص یہ محفوظ کر لینا چاہیے کہ تقوی ایک بہت ہی عمدہ خزانہ ہے. ایسا عمدہ خزانہ، اتنا بہترین عمدہ خزانہ ہے جو سفر راہ طریقت کے لیے جاد راہ ہے. یعنی سفر راہ طریقت کے لیے سفر کا سامان ہے تقوی. اس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا. اگر سالک اسے پانے میں کامیاب ہو گیا تو گویا کتنے ہی اعلیٰ قسم کے جواہر، خیر کثیر، طیب رزق، بہت بڑی کامیابی، بے شمار غنیمت اور اخروی ملک عظیم پالے گا. دنیاوی اور اخروی تمام بھلائیاں تقوی میں ہی جمع کر دی گئی ہیں. ساری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جو ہیں وہ تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اس لیے تقوی کو سالک کو اپنانا ہی ہوگا اگر کامیاب ہونا ہے راہ طریقت میں.